بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اسے تو سپر خواب گاہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہاں سپر آئی مین کی بیٹی سوتی ہے اور شاید تنہا سوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہارا باپ کبھی اس بارے میں بھی سوچ سکے تمہیں میرے باپ کی طرف سے رقابت کا شکار ہو رہے ہو۔ ویرا کی آواز میں ترشی پیدا ہو گئی۔ کان کھول کر سن لو کہ میں اس بارے میں اب کوئی بےہودہ بات سننا پسند نہیں کرتی۔ تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے جیف کا بازو تھاما اور ویرا کی خوابگاہ سے نکل کر پرشور آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ اسکارف کھول لو۔ چند قدم چلنے کے بعد جیف خوفزدہ آواز میں منمنایا اور میں نے بے رحمی کے ساتھ وہ اسکارف اس کی آنکھوں سے نیچے کھینچ کر اس کی گردن میں ہار کی طرح چھوڑ دیا۔ میری اصلیت کا اندازہ کر لینے کے بعد جیف بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ شاید میری چیرہ دستیوں کی کہانیاں اس تک خاصے اضافوں کے ساتھ پہنچی تھیں۔ ویرا سے ملاقات کے بعد میرا وہاں رکنا بے سود تھا، بلکہ وہاں وقت ضائع کرنا میرے لیے مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے راستے میں ہی جیف کو ہدایت کی کہ وہ ریمی مارٹن کو چھوڑ کر پائلٹ اور اس کے معاون رونیوں کو بلا لے۔ جیف کسی سدائے ہوئے کتے کی طرح بے چوچرا شیشے کی دیوار والے کمرے میں داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ سن کر دونوں لڑکیاں چونکیں اور پھر سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ جیف نے ایک سوئچ بورڈ کے سامنے رک کر ایک نمبر دبایا اور میری ہدایت کے مطابق انگریزی میں رونیوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ہوا باز کے ساتھ فوراً ہیلی پیڈ پر آ جائے۔ جیف کو ساتھ لیے میں ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچا تو پائلٹ رونیوں کے ہمراہ پختہ ہیلی پیڈ پر موجود تھا۔ دروازہ کھول کر وہ دونوں اوپر چلے گئے تو میں نے جیف کو سوار ہونے کی ہدایت کی، جس پر وہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ میں کیا کروں گا؟ مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مارسلز کی روشنیاں دکھاؤں گا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، پھر ڈپٹ کر بولا، اوپر چلو ورنہ۔ مجھے اپنا جملہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ جیف ہڑبڑا کر اوپر جا چکا تھا۔ میرے اوپر پہنچتے ہی انجن بیدار ہوا اور چند منٹ بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جیف اس کے قریب والی نشست پر سکڑا سہما بیٹھا تھا۔ جمی لائٹ کا نقاب بہت لچکدار اور آرام دہ تھا، جس کی باریک بناوٹ میں ہوا کے گزر کا خیال بھی رکھا گیا تھا، لیکن نقاب میں اتنا وقت گزارنے کے بعد مجھے اس میں بے چینی ہونے لگی تھی۔ نقاب کی وجہ سے مجھے سگریٹ پینے میں کافی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے آہستگی کے ساتھ وہ نقاب اپنے اوپر سے اتار دیا۔ جیف نے میری اس حرکت کو حیرت کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو تم ہی سارے فساد کی جڑ ہو؟ میرے خد و خال دیکھ کر وہ زہریلے لہجے میں بولا، لیکن نقاب کیوں اتار دی تم نے؟ تمہارے دل میں میری صورت دیکھنے کی حسرت نہ رہ جائے؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ وہ خاموش رہا، لیکن بار بار میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے کوئی عجوبہ تصور کر رہا ہو۔ میں بظاہر اسے نظر انداز کیے کن آنکھیوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے غافل پا کر میں نے بہت احتیاط اور رازداری کے ساتھ اپنی جیب سے بیم گن نکالی اور جیف کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی نال اس کے سینے کے بائیں حصے پر دل کے مقام پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ نال کا دباؤ محسوس کرتے ہی وہ ذرا سا کسمسایا تھا، پھر کوئی آواز نکالے بغیر اپنی نشست پر اسی طرح ساکت ہو گیا۔ ایک لاش کے ساتھ سفر کا احساس خوشگوار نہیں تھا، لیکن میری نگاہوں میں شی کا ہر بڑا ایسی ہی بڑی سزا کا مستحق تھا۔ اپنے جذبات کی پرواہ کیے بغیر مجھے کشت و خون کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ جیف کی بوڑھی ہڈیوں میں زندگی کی حرارت بہت جلد معدوم ہو جائے گی اور موت کی بے مہر سردی اس کے جوڑوں کو پتھر کی طرح سخت اور بے لچک بنا کر رکھ دے گی۔ لہٰذا میں نے آہستہ آہستہ اس کی وزنی لاش کو نشست سے پائیدان میں اتارا، پھر دونوں پیروں سے زور لگا کر اسے آہستہ آہستہ کھلے ہوئے دروازے کے خلا کی طرف دھکیلنے لگا۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ ایک بے مقصد اور وحشیانہ کارروائی تھی، لیکن ہیروئن فروشوں کے ساتھ تصادم میں اکثر میری وہی کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ آسمان سے شہر پر لاش ٹپکنے کی خبر کی سرخیاں میرے تصور میں مچل رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ جیف کا دلدوز انجام شی کے ان گنت لوگوں کو مجھ سے خوفزدہ کر دیتا۔ میں جیف کے سر، دڑ اور چہرے کی پرواہ کیے بغیر جوتوں سے اسے دھکیلتا رہا، پھر یک بے یک ہیلی کاپٹر کا توازن قدرے خراب ہوا۔ شاید 2 من کے قریب وزن ہلکا ہونے سے رفتار میں بھی قدرے اضافہ
اضافہ ہوا، جس پر پائلٹ نے بلند آواز میں پیچھے کی خیریت دریافت کی۔ رونیو بھی چونک کر پیچھے گھوما تھا۔ خیریت نہیں ہے، میں نے برائی ہوئی سپاٹ آواز میں کہا۔ جیف نیند کی جھونک میں کھلے ہوئے دروازے سے نیچے گر گیا ہے۔ دونوں کی تحیر زدہ چیخیں کیبن میں ابھری۔ رونیو اپنی نشست چھوڑ کر تیر کی طرح پیچھے آیا اور دروازے سے باہر تاریک دھند میں یوں جھانکنے لگا جیسے جیف فضا میں ٹھہرا اسے الوداع کہنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تاریک دھند سے مایوس ہو کر رونیو میری طرف پلٹا تو مجھے بے نقاب دیکھ کر بونچکا رہ گیا۔ ارے تمہارا نقاب؟ وہ بھی گیا، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اتار کر جیف کو جیب میں رکھوایا تھا۔ آؤ اب تم یہاں بیٹھ جاؤ، جیف کے انجام نے میرا دل خراب کر دیا ہے۔ وہ اتنی تیزی سے گیا کہ میں دیکھتے ہوئے بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ وہ تم سے بھاری تھا رونیو، جیف کی خالی نشست سنبھالتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں بولا۔ تمہارا توازن خراب ہوتا تو وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ سینکڑوں فٹ نیچے لے جاتا۔ خدا کی پناہ، وہ پھریری لے کر رہ گیا۔ حیرت ہے کہ اس کی آواز تک نہیں سنائی دی، بس ہلکی سی ایک چیخ سنائی دی تھی۔ میں نے سادگی سے کہا، وہ بھی انجن کے شور میں دب گئی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنی کسی حماقت کی بنا پر سزا یاب نہ ہوا ہوگا۔ رونیو نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے متجسسانہ لہجے میں بولا۔ وہ بہت محتاط طبیعت کا مالک تھا اور ڈسپلن کی سختی سے پابندی کرتا تھا۔ ضرور کرتا ہوگا، میں نے کہا۔ مجھ سے تو اس بیچارے کی یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم نے نقاب کیوں ہٹا دی؟ اس نے بے خوفی کے ساتھ وہ چبھتا ہوا سوال کر ڈالا۔ تمہاری تو روایت رہی ہے کہ تنظیم میں آج تک کسی نے تمہاری اصل صورت نہیں دیکھی، تم ہمیں نقاب میں سامنے آتے ہو۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس کی تائید کی۔ یہ سمجھانے کے لیے تمہیں ایک چیز دکھانا ہوگی۔ بات کرتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ رونیو پرتجسس انداز میں کسی نئے انکشاف کا منتظر تھا کہ اس کی توقعات کے برعکس میں نے پھرتی سے بیم گن نکالی اور اس کے بڑکنے سے قبل ہی موت کی شعاعیں اس کے دل میں سوراخ کر گئیں اور اس کا میری طرف بڑھتا ہوا ہاتھ واپس اسی کی گود میں گر گیا۔ مجھ سے لمحہ بھر کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ہوتا۔ وہ جیف سے زیادہ چلاک اور دلیر تھا۔ جیف کے مقابلے میں وہ دلیر مقتول تھوڑی سی عزت افزائی کا مستحق تھا، اس لیے میں نے اسے ٹھوکروں کا نشانہ بنانے کی بجائے بغلوں میں ہاتھ دے کر سیٹ میں سے نکالا اور پھر آہستگی سے باہر سنسناتی ہوئی یک بستہ ہواؤں کے سپرد کر دیا۔ ایک بار پھر ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ ہیلی کاپٹر کی رفتار میں معمولی سا اضافہ ہوا۔ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ اس بار پائلٹ خوفزدہ آواز میں چیخا تھا، جیسے اس نے بھی موت کی بو سونگھ لی ہو۔ اب ہیلی کاپٹر میں ہم دونوں رہ گئے ہیں، میں نے اس کے قریب جا کر برابر والی نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ رونیو باہر کا جائزہ لیتے ہوئے پیر پھسل جانے کے باعث باہر گر گیا ہے۔ تم جھوٹے اور قاتل ہو، پائلٹ ہذیانی انداز میں چیخ پڑا۔ تم نے ان دونوں کو باہر پھینکا ہے۔ کون ہو تم؟ سپر آئی مین کہاں گیا؟ سپر آئی مین تمہارے سامنے ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ لہجہ نیچا اور حواس درست رکھو ورنہ گردن توڑ کر تمہیں بھی نیچے پھینک دوں گا۔ ہیلی کاپٹر اڑانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کی آنکھوں میں دہشت سمٹ آئی اور چہرہ تاریک پڑ گیا۔ میں نے اپنی ہوا بازی کا فرضی شوشہ چھوڑ کر اسے یہ جتا دیا تھا کہ پرواز جاری رکھنے کے لیے مجھے اس کے نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسے مار کر بھی میں اپنا سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ کیا وہ واقعی اتفاقاً باہر گرے ہیں؟ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے سہمے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ میرے وفادار تھے، مجھے کیا ضرورت تھی انہیں مارنے کی؟ میں چڑچڑے لہجے میں بولا۔ سپر آئی مین کبھی بے نقاب نہیں دیکھا گیا، مگر تم نے نقاب اتار دیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی کھوپڑی پر قابو پاتا جا رہا تھا۔ تم پر شبہ کرنے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ آخر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ بطخ کے انڈوں سے ہاتھی پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر چونک کر سوال کیا، یہ تو بتاؤ کہ تم ہیلی کاپٹر کدھر لے جا رہے ہو؟ روانگی سے پہلے جیف نے تمہیں نئی منزل کے بارے میں کیا ہدایات دی تھی؟ مجھے بس وہاں سے پرواز کا حکم ملا تھا۔ اس وقت ہم جنوب میں سمندر پر پرواز کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں سیدھے سمندر میں گئے ہوں گے۔ میں نے اپنے دل میں مایوسی کی لہر دوڑتی محسوس کی، کیونکہ اس طرح شہر میں لاشوں کی برسات والی اخباری سرخیاں درہم برہم ہو کر رہ جاتی تھیں۔ جیف تو یقیناً بازار میں گرا ہوگا۔ رونیو کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ساحل پر گر کر مرا ہوگا یا پانی میں ڈوبا ہوگا۔
ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں کے ساتھ جو بھی صورتحال پیش آئی ہو وہ زندہ نہیں بچے ہوں گے۔ اس وقت ہم سطح سمندر سے 3000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں۔ اتنی بلندی سے گرنے والا کنکر بھی ٹنوں کی اسرائی قوت کے ساتھ زمین سے ٹکراتا ہے۔ ہیلی کاپٹر شہر کی طرف موڑ لو۔ میں نے سمندر پر پرواز کی خبر سن کر اسے ہدایت کی اور مارسل سے باہر پرواز کرتے ہوئے سینٹ فرانسس کے علاقے کی طرف نکل چلو۔ پرمٹ کے بغیر نیچی پرواز کے لیے وہ علاقہ بہت خطرناک ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر کا رخ موڑتے ہوئے بولا، بل سارا ہاؤس سے ملحقہ زمینوں پر کافی اندر ایک اسٹیشن ہے۔ وہاں کے محافظ اپنی فضائی حدود میں آنے والے پرندوں تک کو مار گراتے ہیں۔ ان کی طرف سے پرمٹ اور کلیئرنس ملے بغیر ادھر کا رخ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم بل سارا ہاؤس کے قریب اتر سکتے ہیں، تمہیں تو ذرا سی سطح زمین ہی درکار ہوگی۔ میں نے کہا، ایک ہی بات ہے، بل سارا ہاؤس اور اس سے ملحقہ ساری اراضی جیف ڈارلنگٹن کی ملکیت ہے۔ اسٹیشن والوں کو بل سارا ہاؤس میں مداخلت کی اطلاع ملی تو وہ بیڑیوں کی طرح ادھر لپک پڑیں گے۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ پوری صورتحال سے واقف ہو کر شاید میں تمہیں کوئی مناسب مشورہ دے سکوں۔ پائلٹ کے لہجے میں پہلی بار اعتماد پیدا ہوا تھا۔ سلطان شاہ مارا جا چکا تھا، غزالہ کراچی پہنچ چکی تھی، ویرا اپنے باپ سے ملنے کے بعد نہ جانے کن چکروں میں پڑی ہوئی تھی، جمی لائٹ لاپتہ تھا، اس لیے فوری طور پر میرے پاس کوئی کام باقی نہیں رہا تھا اور اس بیکاری میں اچانک ہی میرے ذہن میں بل سارا ہاؤس نے سر ابھارا تھا۔ وہ شی والوں کی ایک ایسی عمارت تھی جہاں قید ہونے کے باوجود میں اس عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا۔ میرے ہاتھوں وہاں شی کے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے، لیکن عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شہر میرے لیے خطرناک ہو چکا تھا، اس لیے کیوں نہ اس ویرانے میں شب گزاری کے ساتھ بل سارا ہاؤس کی بنیادیں ہلانے کی راہ نکالی جائے۔ اور آخر کار مجھے ایک تجویز سوجھ ہی گئی جو ہر اعتبار سے قابل عمل تھی، بشرطے کہ جمی لائٹ بذات خود ادھر آ کر میرا کھیل نہ بگاڑ دیتا۔ تم ہیلی کاپٹر بل سارا ہاؤس کی سپاٹ چھت پر اتار لینا، میں نے اسے مشورہ دیا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بلا اجازت لینڈنگ پر وہ مجھے ذبح کر ڈالیں گے، اس نے بے بسی کے ساتھ کہا۔ جو کچھ ہونا ہے میرے ساتھ بھی ہوگا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور ہاں یہ بتا دوں کہ سپر آئی مین میں ہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے چہرے پر ایک بار پھر نقاب چڑھا لیا۔ ایک بار نقاب اتارنے کے بعد میرے لیے اس کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر بے خوفی کے ساتھ کہا، ویسے بھی ہر نقاب پوش سپر آئی مین نہیں ہو سکتا، اس کے کچھ اور بھی لوازم ہیں، وہ بھی دیکھ لو۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 سلور آئیز اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے دونوں سکوں کا جائزہ لے کر تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور بولا، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو کچھ سمجھے ہو وہ مجھے بھی سمجھا دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، کم از کم یہ طے ہو گیا کہ تم ہم ہی میں سے ہو، لیکن تمہارا آئی مین ہونا اب بھی مشکوک ہے۔ تم بہت ہٹ درم معلوم ہوتے ہو، نقاب کے ساتھ 2 سکے بھی تمہارے اطمینان کے لیے ناکافی ہیں۔ بالکل، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، اس لیے کہ ایک سلور آئی سادہ ہے اور دوسری چین سے منسلک ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں جیف ڈارلنگٹن کی ہلاکت کا سبب جان چکا ہوں، اسے تم نے دانستہ راستے سے ہٹایا ہے، مگر کس لیے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ وہ مردود بالکل صحیح راہ پر چل رہا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ جیف ڈارلنگٹن سلور آئی سونے کی چین کے ساتھ اپنے گلے میں پہنے رہتا تھا۔ تم خشک برساتی نالے میں ہم سے ٹکرائے تو تم نے رونیو اور ریمی مارٹن کو ایک سکہ دکھا کر کسی باغی آئی مین کی فرضی کہانی سنائی، جبکہ باغی آئی مین تم خود تھے اور سپر آئی مین بننے کے لیے تمہیں دوسری سلور آئی کی ضرورت تھی۔ تم نے کسی ترکیب سے جیف کے گلے سے سلور آئی حاصل کی اور پھر خاموشی کے ساتھ اسے ٹھکانے لگا دیا تاکہ وہ تمہاری بدنیتی کا راز افشا نہ کر سکے۔ پھر اس آدمی کو کس خانے میں فٹ کرو گے جو ندی میں ایک بار نظر آنے کے بعد چھلوے کی طرح غائب ہو گیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہی اصل سپر آئی مین ہو اور اس نے تم سے جان چھڑانے کے لیے ہماری مدد طلب کی ہو، لیکن تم نے اسے بھاگنے پر مجبور کر کے ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیا۔ غنیمت ہے کہ تم مجھے سپر آئی مین نہ صحیح آئی مین تو تسلیم کر رہے ہو۔ اس کے باوجود میرے ساتھ تمہارے مخاصمانہ رویے پر کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اس میں ایک نقطے پر تمہیں سزا دینے کا اختیار رکھتا ہوں۔ سزا کیسی؟ تم چاہو تو مجھے بھی جیف ڈارلنگٹن کی طرح ہلاک کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت تمہیں مجھ پر بالادستی
حاصل ہے۔ گفتگو آگے بڑھاتے ساتھ ساتھ اس کے لب و لہجے میں بے خوفی پیدا ہوتی جا رہی تھی کہ نظروں میں تم آئی مین ضرور ہو مگر تنظیم کے اصولوں سے بغاوت پر اپنا برم کھو چکے ہو۔ اس رائے کے باوجود میں تمہارا حکم ماننے پر مجبور ہوں۔ تمہارے مفروضوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ نظریات کا اظہار کر کے تم نے میرے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا کوئی امکان پیدا کر لیا ہے۔ مجھے اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کی طرف سے خطرہ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا جب میں نے تمہیں بے نقاب دیکھا تھا۔ اس لمحے تک مجھے تمہاری بات پر شبہ نہیں ہوا تھا لیکن میں نے سمجھ لیا تھا کہ تم نے نقاب پہنے روایت میرے سامنے اس لیے توڑی تھی کہ تم مجھے مارنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اگر کوئی قریب المرگ شخص تمہاری اصل صورت دیکھ بھی لے تو تم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم سب کچھ سمجھ گئے ہو تو چلو یوں ہی صحیح، لیکن تم میرے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہو قطعی نہیں۔ اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، مجھے جب مرنا ہی ہے کیوں نہ تمہیں بھی ساتھ لے کر مروں۔ میں ہیلی کاپٹر کو کہیں بھی کریش کرتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکو گے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہوا بازی میں مجھے بھی دسترس حاصل ہے۔ میرا فکرہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اس نے ذہنی انداز میں ہنسنا شروع کر دیا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا دعویٰ ہے کہ تم ہوا بازی کی ابجد بھی نہیں جانتے۔ ہنسی کا دورہ ختم ہونے پر وہ زہریلے لہجے میں بولا، تمہارے اس نشست پر بیٹھنے کے بعد میں نے کئی بار ہیلی کاپٹر کو دانستہ گوتا دیا تھا۔ تم پائلٹ ہوتے تو فوراً ہی میری حرکت پکڑ لیتے لیکن ان شدید جھٹکوں کو ہوا کے دباؤ میں کمی کا نتیجہ سمجھ کر تم ایک اناڑی کی طرح بالکل خاموش رہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آؤ ابھی میری جگہ سنبھال کر دکھاؤ۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی الگ ہو جائے گا۔ موت اتنی آسان نہیں ہوتی۔ میں نے اس کی بات ٹالتے ہوئے اس کے ذہن پر چھایا ہوا خوف کم کرنے کے لیے کہا، جیف ڈارلنگٹن کے مارے جانے کی ایک وجہ تھی وہ سلور آئی محروم ہو کر ہرگز خاموش نہ رہتا، لیکن تم میری ہدایت پر عمل کر کے زندہ رہ سکتے ہو۔ بلا سبب خون ریزی سے میں عام طور پر پرہیز ہی کرتا ہوں۔ اور رونیو کا کیا قصور تھا؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ وہ جیف کا کٹر حمایتی تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ جیف اتفاقاً ہیلی کاپٹر سے نہیں گرا تھا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میری ہمدردیاں جیف کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ برسوں سے اس کی ماتحتی میں کام کرتا چلا آ رہا ہوں۔ وہ ہر معیار سے تم سے بہتر آئی مین تھا، اپنے آدمیوں کی ضروریات کا خود خیال رکھتا تھا۔ وہ میری طرف سے غیر مطمئن تھا۔ میں نے اپنی رائے اور فیصلے سے تمہیں آگاہ کر دیا، اب انتخاب کرنا تمہارا کام۔ میں نے اس کی بحث سے زچ ہو کر کہا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم زمین پر کسی کھلے میدان میں نہیں ہیں۔ وہ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد بولا، فضا میں پرواز کرتے ہوئے میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک بار تمہیں آزمایا جائے۔ ہیلی کاپٹر کو کریش کرنے کی بجائے میں مردانہ وار تم سے مقابلہ کر کے خود کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ تم مجھے اپنا آسان شکار نہیں بنا سکو گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، میں نے اطمینان کے ساتھ کہا۔ مرنے والوں کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر لینا کسی بھی لحاظ سے عقل مندی نہیں ہے۔ تم کو میرے رویے سے مایوسی نہیں ہوگی۔ ہم بل سارا ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں۔ چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد اس نے مصالحانہ لہجے میں کہا، گڈ، اور ہمیں اس عمارت کی چھت پر لینڈ کرنا ہے۔ میں نے ستائشی لہجے میں اسے یاد دلایا۔ اس کے بعد خاموشی کے ساتھ ہمارا سفر جاری رہا۔ میں اپنے خیالات میں کھویا سگریٹیں پھونکتا رہا اور وہ باہر کے خراب موسم کے پیش نظر اپنی تمام تر توجہ ہیلی کاپٹر کے آلات پر مرکوز کیے رہا۔ اپنی فوری نوعیت کے مسائل سے فارغ ہوتے ہی میرا ذہن ویرا کی ذات میں الجھ گیا۔ اس نے اپنے اضطراری رد عمل سے یہ تو ظاہر کر دیا تھا کہ میرے لیے اس کے دل کے نہاں خانوں میں بہتیرے نرم گوشے موجود تھے، اور غزالہ سے میری رفاقت سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود بھی وہ مجھ سے دل برداشتہ نہیں ہوئی تھی۔ اپنی اس کیفیت کے اظہار کے لیے اس نے جیف کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن جمی لائٹ کے بارے میں اس کا رویہ بے حد حیرت انگیز ثابت ہوا تھا۔ بظاہر ویرا وہاں قید نہیں تھی، اسے جمی لائٹ کی بیٹی کی حیثیت سے ساری مراعات حاصل تھی۔ پھر یہ بات ناقابل فہم تھی کہ وہ میرے ساتھ اس عمارت سے باہر کیوں نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کی گفتگو سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جمی لائٹ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی اور شفقت کا سلوک کیا تھا، جس کے نتیجے میں ویرا کے اندر سوئی ہوئی بیٹی جاگ اٹھی تھی۔ بچپن اور لڑکپن کے سارے مراحل بے لگام انداز میں طے کر لینے کے بعد اچانک ہی اسے اپنا کھویا ہوا باپ مل گیا تھا۔
تھا اور ویرا نے ذہنی طور پر خود کو اس کی تحویل میں دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بات وہیں تک رہتی اور ویرا میرے کان میں سرگوشیاں کیے بغیر مجھے لوٹا دیتی، مجھے کوئی خلش نہ ہوتی، لیکن ایک طرف وہ رضاکارانہ طور پر جیمی لائٹ کا دم بھرتی نظر آئی تو دوسری طرف اس نے مجھے خفیہ رابطے کی بھی یقین دہانی کرائی تھی۔ وہ خیال آتے ہی میں نے اپنی جیب سے ویرا کا دیا ہوا آپریٹس نکال کر اس کا سوئچ آن کیا اور اسے دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لیا، اس لیے کہ ویرا کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ وہ آپریٹس جیب میں ڈال کر میں نے جیمی لائٹ سے چھینا ہوا ٹرانسمیٹر نکال کر آن کر لیا۔ اس آلے پر اس وقت سکوت طاری تھا۔ میں چند ثانیوں تک وہ ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ جیمی لائٹ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح یہ بھی معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچنے میں کامیاب ہو سکا تھا یا بدستور مارسلز کے ویران گوشوں میں قانون کے محافظوں اور مجھ جیسے دشمن سے چھپتا پھر رہا تھا۔ میں نے ٹرانسمیٹر آن کر کے اس کا کال بٹن دبا دیا اور جیمی لائٹ کے لیے پیغام نشر کر دیا۔ اس پیغام میں نے اپنے لیے ایک خیر خواہ کا لقب استعمال کیا تھا۔ خلاف توقع چند ثانیوں بعد ہی ٹرانسمیٹر پر کسی لڑکی کی دلکش آواز ابری جو میری مزید شناخت مانگ رہی تھی۔ خیر خواہوں کا کوئی نام نہیں ہوتا بی بی، میں نے جواب میں کہا۔ سپر آئی مین موجود ہے تو وہ مجھے اسی حوالے سے پہچان لے گا، اوور۔ میں نے بات کرتے ہوئے نوٹ کیا کہ پائلٹ ہمتاً میری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے ٹھیک اندازے سے واقف ہونے کے بعد میں نے اس کے سامنے سپر آئی مین کا ڈونگ رچائے رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میرے لیے اتنے ہی کافی تھا کہ وہ اس وقت مجھ سے خائف ہو کر میرے احکام پر آمادہ تھا اور اس کے تیوروں میں سرکشی برائے نام ہی باقی رہ گئی تھی۔ ہولڈ آن، لڑکی نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر پر سکوت چھا گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ میری کال کا جواب اسی عمارت سے دیا گیا تھا جہاں ویرا قید تھی اور شیشے کی دیوار والے ایک کمرے میں مواصلاتی مرکز بنا ہوا تھا۔ میں اپنے خیر خواہ سے مخاطب ہوں۔ چند ثانیوں بعد جیمی لائٹ کی باری اور خوابناک آواز ٹرانسمیٹر پر ابری۔ اسے سن کر یوں اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ زندگی اور موت کی جان گسل جدوجہد سے گزرا تھا۔ اس کی آواز میں ابدی سکون اور اطمینان پایا جاتا تھا جو ہمیشہ سے اس کی مشینی آواز کا خاصہ رہا تھا اور اس کی شناخت بن گیا تھا۔ اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہے، اوور۔ جیمی لائٹ نے اپنا فقرہ انگریزی میں مکمل کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ آپریٹس پر میری موجودگی کا اندازہ لگا چکا تھا، ورنہ اصولاً اسے فرینچ ہی بولنی چاہیے تھی۔ صرف تمہاری خیریت درکار تھی، میں نے اشارہ ملتے ہی کہا۔ آج تمہارے ستارے یاور تھے کہ تم بچ گئے، اگلی ملاقات تمہارے حق میں مہلک ثابت ہوگی۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں جو بات سوچ لیتا ہوں وہ ہر حال میں کر گزرتا ہوں، اوور۔ اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ غالباً ایسی گفتگو کر کے تم اپنے ساتھ موجود جیف اور اس کے ساتھیوں کو معروب کرنا چاہ رہے ہو، اوور۔ میرے ساتھ صرف تمہارا پائلٹ رہ گیا ہے۔ جیف اور رونیو کی لاشیں تمہیں مارسلز کی ساحلی آبادیوں سے اٹھوانا ہوں گی۔ ان کا وہی حشر ہوا ہوگا جو مرسڈیز میں تم نے میرے دھوکے میں برونو اشمیٹ کا کیا تھا، اوور۔ اوہ، اس کی ہلکی سی اضطراری گراہٹ سنائی دی۔ وہ دوبارہ پرسکون ہو گیا۔ تمہارے جرائم کی فہرست دن بدن طوالت پکڑتی جا رہی ہے، مگر اب تمہارا خاتمہ قریب ہے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تو اس وقت تم مارسلز کے جنوب میں سمندر پر پرواز کر رہے ہو، اوور۔ جیف رونیو کے بارے میں میری دی ہوئی اطلاع سے ہی اس نے نتیجہ اخذ کیا تھا جو میں چاہ رہا تھا، مگر میں نے فوراً ہی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرے بارے میں اب تک تمہارے سارے اندازے غلط ثابت ہوتے آئے ہیں۔ کوشش کر کے دیکھ لو، شاید سمندری فضا میں کہیں میرا آسیب تم کو مل ہی جائے۔ اچھا ہے آج کی رات فیصلہ ہو جائے کہ ہم میں سے کون زندہ رہے گا، اوور۔ میں بے مقصد گفتگو میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز ابری۔ شاید تم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہوں یا نہیں، اس لیے اب یہ سلسلہ منقطع ہو جانا چاہیے، اوور۔ تم نے ویرا کی برین واشنگ کی ہے، لیکن کان کھول کر سن لو کہ میں اس کے بغیر اسے تمہاری تحویل سے نکال لے جاؤں گا، اوور۔ میں نے دانستہ اسے چھیڑنے بلکہ سلگانے کی نیت سے کہا۔ اس نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہے، میں خود کو اس پر مسلط نہیں کروں گا، اوور۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے، اوور۔ چاہا کرے وہ کسی لنگڑے لولے محتاج
محتاج کو بھی چاہ سکتی ہے۔ اس کی فطرت میں رحم کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وہ اسی سے محبت کر سکتی ہے جس پر رحم کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ظاہری شخصیت میں بھی ویرا کی رحم دلی کو اکسانے والی کوئی شرمناک کمزوری پوشیدہ ہو۔ ایسا ہوا تو میں اس کا راستہ نہیں روکوں گا، اور ہاں، شاید تم نے پائلٹ کو بھی آخر کار مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اوور، تم اسے اکسانے کی کوشش نہ کرو، اس کی وفاداریاں اب میرے ساتھ ہیں۔ اوور، میں نے پائلٹ کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کا جائزہ لیتے ہوئے ترش لہجے میں کہا، میری اور تمہاری بات مختلف ہے، لیکن پائلٹ ہماری گفتگو سن کر زندہ رہے گا تو میں مزید بات نہیں کر سکتا۔ اوور، اس کی آواز میں یک بیک اکتاہٹ اور بیزاری عود کر آئی جیسے وہ واقعی پائلٹ کی موت کا خواہاں ہو۔ تم نے گیسٹ ہاؤس میں میرے ساتھی کو مار دیا، اس لیے میں نے تمہارے پائلٹ کو اب اپنا داہنا بازو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اوور، میں نے پائلٹ کے دل میں پیدا ہونے والا خوف کم کرنے کی نیت سے کہا، کاش میں اسے مار سکتا ہوتا۔ جمی لائٹ کے سنسنی خیز جواب پر میرا دوران خون اچانک تیز ہو گیا۔ وہ کسی وحشی سانڈ کی طرح مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فائر نہ جھونک مارتا تو میں اسے بڑی نرمی سے اپنا مہمان بناتا۔ نشانہ خطا ہونے پر میں اس کی طرف لپکا تو اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بولٹ کر لیا۔ وہ میرے ہاتھوں سے ضرور بچ گیا، لیکن آگ کے شعلے ضرور اسے چاٹ گئے ہوں گے۔ اوور، میرے لیے وہ اس دن کی سب سے بڑی خبر تھی۔ جمی لائٹ کو اس بارے میں مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے سلطان شاہ کے بارے میں اس کی دی ہوئی اطلاع مستند تھی۔ میں اپنے جس عزیز دوست کو مردہ سمجھ کر اس کا ماتم کر چکا تھا وہ زندہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سلطان شاہ اتنا احمق نہیں رہا ہوگا کہ تیزی سے پھیلتی ہوئی آگ کا خطرہ بھانپ لینے کے باوجود اسی کمرے میں محبوس رہا ہو جہاں اس نے جمی لائٹ سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی۔ اس خبر پر میرے وجود میں ایک نیا جوش اور ولولہ انگڑائیاں لینے لگا۔ اس وقت پورے مارسلز میں جمی لائٹ ہی سلطان شاہ کے بارے میں سب سے زیادہ مستند خبر دے سکتا تھا۔ وہ سلطان شاہ کے زندہ بچ رہنے کے باوجود میں پر امید نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جمی لائٹ کو ناکام بنانے کے بعد اس نے موت کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا ہوگا۔ میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ تم ناکام رہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے کھو کر میں فی الحال اکیلا رہ گیا ہوں، اور میں نے تمہارے پائلٹ کو اپنا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ یہ دلیر ہی نہیں ذہین بھی ہے۔ اوور، نہیں، تم میرے بارے میں ایسا کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ٹرانسمیٹر کے بٹن سے انگلی ہٹتے ہی پائلٹ الجھن امیز لہجے میں بول پڑا، ساتھی زبردستی نہیں بنائے جاتے۔ میں شی کے فراہم کیے ہوئے بھرپور تحفظ کے سائے میں زندگی گزارنے کا عادی ہوں، جبکہ تم مجھے کوئی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ تم تو خود اپنی جان بچاتے پھر رہے ہو، مجھے شی کے چنگل سے کیسے بچا سکو گے؟ ٹرانسمیٹر پر جمی لائٹ کی تلخ اور استضائیہ ہنسی ابری۔ پہلے اس کی رائے معلوم کر لو، جو لوگ ایک بار شی سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان پر باہر کی دنیا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ عمر بھر شی میں رہتے ہیں یا کہیں بھی نہیں رہتے، جہنم میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ گلوانی ابھی جوان ہے، وہ اتنی جلدی دنیا سے کوچ کرنے کی تیاری نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو اس وقت بھی صرف ایک بٹن دبا کر پیراشوٹ سمیت لمحہ بھر میں باہر کود سکتا ہے، اور تم اکیلے فضا میں پرواز کرتے رہ جاؤ گے۔ ایندھن ختم ہونے کے بعد تمہارا جو انجام ہوگا اس کا سہرا گلوانی کے سر ہی بندے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت بھی میری آواز سن رہا ہو۔ اوور، میں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے گلوانی کو گورتا رہا، جس کی پیشانی پر اعصابی تناؤ کے باعث پسینے کی بوندیں نمودار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف گورتے ہوئے دیکھا تو اضطراری طور پر بول پڑا، وہ تم سے گفتگو نہیں تھی بلکہ میرے لیے حکم تھا، لیکن میں نہ تمہاری پیشکش قبول کر سکتا ہوں نہ اس ہدایت پر عمل کر سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مسلح ہو اور میرے حرکت کرتے ہی مجھے گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کرو گے۔ میں صبر اور قناعت کے ساتھ کسی بہتر موقع کا انتظار کر سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، جواب نہیں دیا تم نے؟ اوور، چند ثانیوں کے انتظار کے بعد دوبارہ جمی لائٹ کی آواز سنائی دی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔